پنڈی سے 2 بھائی ملاقات نہیں. دیکھو یار یہ سب ملاقات کے لیے آئے, میں کہاں میں کیا کروں گا. مجھے وہ یاد آتا ہے ایک فاحشہ خاتون لڑکی تھی, بڑے اس کے افیئر چل رہے تھے. ایک لڑکے نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ فاحشہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے گیٹ پہ, ایک دن مجھے بلا کے کہتی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر, یعنی میں تجھے پناہ دوں گا تو مجھے تو میرا تو خاندان مجھے ٹھکانا نہیں دے گا, تو میں بھی پھر کسی کو کہوں گا مجھے بھی لے کے بھاگ جا. تو میرے بھائی میں اتنے لوگوں سے ایک دن میں ملاقات کروں گا تو میں خود تو کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا نہیں. ابھی غور کرتے ہیں اس پہ بھی. 3 آدمی ہو گئے, 2 بھائی لاہور والے ہو گئے, ایک یہ بھی لاہور والے ہو گئے. ادھر پکڑ لے پرچے. مفتی صاحب میں نے گھر والوں کو آپ کا بیان سنا ہے کہ بیوی کو فیس بک بنا کر آئی ڈی بنانے نہ دو تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم مولوی لوگ شکی مزاج ہوتے ہو. بنا دو بھائی. دیکھو یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس لڑکی کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے وہ غلط ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بہت سی لڑکیاں فیس بک پہ آئی ڈی ہے, مردوں سے رابطے میں بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ غلط نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت رابطہ. یوٹیوب چینل بھی ہیں بہت سی, اور بہت سی ایسی ہیں جو پردوں کے اندر 8 پردے ان کے اوپر ہوں گے, رضائی میں کمبل میں گھس کے مردوں سے رابطے ہیں ان کے اوپر سے گیٹ اپ بہت اچھا ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں. دیکھو اگر یہاں چرس بانٹنا ہم شروع کر دیں تو کیا سارے چرس پی لیں گے؟ ہو سکتا ہے ایک یہ ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں, آپ میں سے شاید کوئی ایک کو ہیروئن کا چسکا لگے, 99% بچیں گے کہ یار یہ بری چیز ہے. لیکن اس بیس پہ کہ 99% بچ رہے ہیں, کیا ہیروئن تقسیم کرنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ بھائی ایسے کام سے منع کیا جائے گا جو برائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جیسے میں یہاں ہیروئن بانٹنا شروع کر دوں اور میں کہوں جس نے خراب ہونا ہوگا نہیں ہوگا, تو ہم کیوں پابندیاں لگی؟ کسی ہیروئن چی کوئی آ رہا ہے میں تو پابندی لگاؤں گا نا. گورنمنٹ بھی پابند, دیکھو گورنمنٹ چھاپے مارتی ہے, ٹیکسی سے ہیروئن برآمد ہوئی, ٹیکسی ڈرائیور والا یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے بھائی جس نے پینا ہوگا پیے گا, جو نہیں پینا ہوگا نہیں پیے گا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے تم معاشرے میں برائی کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو خواتین جو فیس بک پہ آئی ڈی بنا رہی ہیں, اگر ضرورت ہے پھر تو کوئی واضح کریں بھائی ضرورت ہے ہمیں, یہ ضرورت نہیں ہے. تو جتنے انٹرنیٹ کے ذریعے گھر خراب ہوئے ہیں نا, وہ فحش فلمیں دیکھ کے نہیں ہوتے, فحش فلموں کے اپنے نقصانات ہیں. ہمیشہ لنک لڑکیوں کا بنتا ہے, لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی, وہ کس سے بنتا ہے؟ فیس بک آئی ڈی سے. اور ایک واقعہ نہیں ہے, طلاقوں کے سینکڑوں واقعات ہیں. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو گئے ہیں. وہ دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. اگر شوہر میں ایک ذرا سا فالٹ ہے اور آئی ڈی پہ جس بندے نے دوستی کی اس میں وہ والا فالٹ نہیں ہے, بے شک درجنوں دوسرے فالٹ ہوں, وہ لڑکی کو الو بنا دیتا ہے. اور خواتین میں آج کل ایک بہت بڑی مسئلہ یہ ہے, ہر آدمی کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں شیئر کر رہی ہوتی ہیں. مرد اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہر آدمی ہمدرد بن کے آئے گا مارکیٹ میں. میرے پاس تو نفسیاتی ڈاکٹروں کے کیس آتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرنے والے, عورت گئی اپنے دکھڑے سنائے شوہر کے. سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے, ڈاکٹروں پہ اس پہ پابندی بھی ہے, یہ ایلیگل ہے کہ آپ اس کے جذبات سے نہیں کھیل سکتے. یورپ میں تو بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر نا. کوئی کاؤنسلنگ کے لیے کسی کو بٹھایا ہوا ہے, وہ اس لڑکی کو جب بھی کوئی کاؤنسلنگ کرتا ہے نا تو عورت کے جذبات اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ یہ میری کیئر کر رہا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اس میں مذہبی لوگ بھی آتے ہیں جو 2 نمبر کے, جو مذہب کا گیٹ اپ مذہب کا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے مذہب کے نام پہ لڑکیوں کو گھر سے بھگایا ہے انہوں نے. لڑکی نے رابطہ کیا کسی نیک بزرگ ٹائپ کے آدمی سے, نیک بزرگ سمجھ کے. یہ سچی مچی کے واقعات ہیں, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا. تو اپنے شوہر کی برائیاں کی. وہ محترم جو بزرگ بنے ہوئے تھے, داڑھی بھی ان کی, انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں, بہت نرم لہجے میں نا. ایسے موقع پہ انسان میں خود شیطان غالب آتا ہے. اس کو پتہ ہے ویسے بھی اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے, لڑکی بھی خوبصورت ہے, میاں سے پریشان بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے بھائی کیوں چھوڑ رہی ہو, وہ الٹا غلط گائیڈ کرنا. اس کی گھنٹہ اس کی ہمدردیاں سنی. اب اس لڑکی کی دنیا میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا, یہ جو بزرگ کا گیٹ اپ بنایا ہوا یہ سن رہے ہوتے ہیں. روحانی ٹوبی ڈرامے زیادہ تر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ کا گیٹ اپ بنا کے اس کو سمجھایا اور دیکھی ایکچولی. پھر عورت کی طبیعت مائل ہونا شروع ہوئی کہ میرا میاں تو میری بات سنتا نہیں ہے, اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے گھنٹوں میری ماشاء اللہ دکھڑے سنتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ تمہارے دکھڑے اس وقت تک سن رہے جب تک تم اس کی بیوی ہو نہیں. جس دن بیوی بن گئی اس دن ایک بات بھی نہیں سنے گا تمہاری. اجنبی عورت کے 3 گھنٹے بھی دکھڑے سننے میں مزہ آتا ہے انسان کو. بلکہ وہ کہتا ہے 4 اور لڑکیاں لے آؤ دکھڑے, لیکن ہونی خوبصورت چاہیے وہ. حقیقت ہے, کوئی آڑی ترچھی نہ ہو. جتنی خوبصورت خواتین ہیں سب کو دکھڑے سننے کے لیے, وہ تو پیسے دے کے دکھڑے سنے گا. 50 روپے اور لو, تھوڑا 1 گھنٹہ اور بیان کرو. اور کیا کیا ظلم کرتا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ یار اتنے نیک آدمی, اتنی انہوں نے
کیسے ماشاءاللہ بات سنی ہے, پھر بڑے نرم لہجے میں باتیں ہوتی ہیں, اور بالآخر جس کو بزرگ سمجھا تھا وہ آستین کا سانپ نکلتا ہے. اس کو چاہیے تھا بتاتا کہ بھائی یہ شوہر اگر 12 گھنٹے گالیاں دے رہا ہے تو معین اختر کے ماموں تو 24, وہ 12 گھنٹے تو وہ بھی گالیاں نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. میاں اگر 24 گھنٹے گالیاں دے رہے تو کیسے دے رہا ہے 24 گھنٹے گالیاں؟ اور اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو میں صحیح گائیڈ کرے گا. پھر اس کو پھر طلاق اگر بنتی ہے تو پھر کیا کیا جائے, 10 راستے ہوتے ہیں اس کے. خیر, تو ایسے میں نے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے. کسی بزرگ جو گیٹ اپ بزرگوں والا تھا کال کی, اور بزرگ صاحب نے اس لڑکی کے جذبات کو کیش کرا کے بالآخر طلاق دلوا دی. طلاق دلوانے کے بعد اچھی طرح پھر خود نکاح کیا, خود اچھی طرح استعمال کر کے جب دل بھر گیا تو پھر طلاق دے کے بولا کہ پرانے والے سے جا کے شادی کر لو. ایسے واقعات بھی ہمارے ساتھ کسی دن اکیلے میں آپ سفر کرو, چھاؤں میں آؤ, کبھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ہو کیا رہا ہے. بہت سی باتیں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو یہ بعض ڈاکٹر بھی لوگوں کے جذبات سے ناجائز, لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فیس بک آئی ڈی بنائی, خاتون نے اپنی باتیں شیئر کی. کسی پہلے تو ہر ایک سے نہیں شیئر, تھوڑا سا کسی نے ذرا ہمدردی دکھائی تو اپنی باتیں. اور یہ مرد بڑے مکار بھی ہوتے ہیں, شروع میں کہتے ہیں نہیں گھر بساؤ, تاکہ نا عورت کو اور یقین آئے کہ اتنا اچھا ہے کہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بسے. وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے اپنے بھرم, سب نہیں ہوتے لیکن ایسے وہی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کیسے چلے گا سچی مچی کا کون ہے, جھوٹی موٹی کا کون ہے؟ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے. اور بالآخر میں نے دیکھا ہے کہ آئیڈیا بنی ہے, شادی شدہ عورتیں اچھی خوبصورت خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اچھی بلی زندگی گزر رہی. تھوڑے بہت پڈے تو یار ہر گھر میں ہوتے ہیں. بالآخر طلاقیں ہوئی ہیں اور مرد نے اس کو یرغمال بنا کے اس کو استعمال کیا, ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. وہ جو عزت تھی خاندان میں, گھر میں ایک ساس تھی, جیسی مرضی تھی تو نا, سسر تھا, ایک پورا ایک فیملی تھی, بچے پل رہے تھے, وہ سب برباد ہو گیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے, پھر بنا کے دے دو, آپ آئی ڈی بنا کے دو. فیس بک پہ بے پردگی, پھر خام خامی سختی بھی نہ کریں یار. اب جا کے عورتیں مجھے بددعائیں دیں گی, ہمارے سارے مسئلے خراب کر دیے اس نے. بنا دو آئی ڈی لیکن چیک تو کر لیا کرو نا. بنا دو آئی ڈی تو چیک تو کر لے. شوہر کو اتنا تو حق ہے کہ چیک کر لے وہ کیا ہو رہا ہے بیگم. لیکن پھر بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ عورت غلط نہیں ہوتی, بعض دفعہ خواتین نے واقعی کوئی ایسی بات کی ہے, وہ نہیں چاہتی میرے شوہر کو پتہ چلے, موبائل چھپا لیا. مرد دیکھتا ہے کہ چھپا رہی ہے تو وہ خام خامے شیطان اس کے دل, حالانکہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ ایسے کام ہی نہ کرو نا جو غلط فہمیوں کا ذریعہ بنے. اس سے بولو بھائی تم نے فیس بک پہ بیان سننے ہیں تو ٹھیک ہے میری آئی ڈی استعمال کرو, پکڑے جاؤ گے خود ہی تم تھوڑے دنوں میں. اپنی آئی ڈی دے دو اپنی بیگم کو, اس سے خود بھی انسان کے بچے بن کے رہو گے آپ. حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب 3 دن قبل جامع رشید نے آپ کے ساتھ سیلفی بنائی. اللہ کا شکر ہے میں نے 2007 کے بعد فیس بک میں آئی ڈی بنائی نہیں اپنی, کیونکہ میں 2007 میں فیس بک آئی ڈی مجھے کسی نے بنا کے دی تو مجھے اندازہ ہوا ٹائم ویسٹنگ کا اس سے بہتر ذریعہ پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. میں فیس بک پہ جا کے بیٹھتا تھا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور پھر فتنہ کتنا ہے. بعض دفعہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہوتا ہے اور ایسا خوبصورت اس نے لڑکیوں والا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, 17 سال کی لڑکی شو کر رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو آدمی آزمائش میں کیوں ڈالے بھائی, ہم بھی تو انسان ہیں. ایسا کام ہی نہ کرو یار. ہم نے کہا بھائی یہ اگلے کا پتہ ہی نہیں چل, پتہ یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تو پھر میں دوستی لگا لیتا, لیکن یہ خطرناک کام ہے. کیوں اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہو؟ سیدھا طریقے سے جو نکاح کا پروسیس اللہ نے رکھا ہے طریقہ تمیز سے یار, تو وہ چلتے رہو, جتنی ہو جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب ہماری جتنی ہو گئی ہم گزارا کر رہے ہیں بھائی, جتنی ہو گئی اب مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا, تمیز سے اتنی ہو گئی ہیں, اب کیا کریں, صبر کر رہے ہیں. بہت دنوں سے نہیں ہوئی شادی ہماری لیکن اب صبر کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ, اور پھر فیس بک پہ ایک ویڈیو, پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو, اتنا ٹائم چیٹنگ میں دوستیاں لگتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ایسا ہم نے بند کیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے فیس بک پہ کبھی دوبارہ چیٹنگ کی ہو. اور اب جا کے یہ حال ہوا ہے کہ میری فیس بک آئی ڈی ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے, وہ ایڈمن کو حوالے کی ہوئی ہے. میرا پرسنل آئی ڈی بھی اور وہ جو ہمارا آفیشیل چینل ہے وہ بھی, انہیں سے پاسورڈ پوچھ, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے نا تو اس سے پاسورڈ پوچھ رہا ہوں. تو میں میرا پاسورڈ تو بتائے. کیوں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں. اپنی زندگی کو تباہ مت کرو اپنے ہاتھوں سے, اس سے بہتر ہے کوئی کھیل کود میں سیاحت میں ٹائم لگا لو. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو میں اس فیس بک کا نہیں قائل ہوں بالکل بھی. کوئی ضرورت ہو مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اچھا بھائی یہ ہو گیا نا. 3 دن قبل جامع رشید میں آپ کے ساتھ سیلفی بنائی. دوسرے اور رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے تمہارا بھی دوسری شادی کا ارادہ ہے.
مولانا تنویر الکاکا جو بھی میرے ساتھ بناتا ہے نا سیلفی, وہ گھر والے اس کو یہی تانے دیتے ہیں.